السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 73 اور 74 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے، وا اور ہوا وہ، الذی جس نے، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے، خلق السماوات خالق کا پیدا کیا۔ خالق جو ہے اللہ کو اسی لیے خالق کہتے ہیں کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، اور خلقت اور مخلوق یہ اردو کے لفظ یہاں سے بن سکتے ہیں۔ السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، ویوم اور جس دن، یقول وہ کہے گا، کون؟ اللہ، کن بن جا، ہو جا، فیکون تو وہ ہو جائے گا۔ اور جس دن اللہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ قولہ الحق، اس کا قول، اس کی بات حق ہے۔ کس کی؟ اللہ کی۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ اور اسی کی، الملک بادشاہی، اسی کی بادشاہی ہوگی، یوم جس دن، ینفخ پھونکا جائے گا۔ یہ نون فا اور خا یہ پھونک وغیرہ مارنے کو کہتے ہیں عربی میں، تو اس کا معنی پھونکا جائے گا کیونکہ یہ پیسو ہے۔ پھر سور میں، یہ سواد سے ہے، سواد سے سور اور ہے، اور سین سے سور اور ہے۔ سین سے سور تو سور خنزیر ہے، اور سواد سے سور جو ہے یہ وہ آلہ ہے جو قیامت برپا کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے اللہ کا فرشتہ اسرافیل پھونکے گا، اس میں پھونک مارے گا۔ ویسے یہ جو سور ہے یہ وہی سور ہے جس کا معنی صورت بھی ہوتا ہے۔ سواد واؤ رے سے صورت، صورت کیا ہوتی ہے؟ تصویر ہوتی ہے۔ تصویر کو تصویر کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ اصل صورت سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، اٹریکٹیو ہوتی ہے، کھینچتی ہے۔ اور اس سور کو سور اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ پھونکا جائے گا تو ساری خلقت اس کو فالو کرے گی۔ یعنی جب پھونکا جائے گا تو پہلے سب مر جائیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی، پھر جتنی دیر اللہ چاہے گا پڑے رہیں گے، پھر جب دوبارہ پھونکا جائے گا تو اس کو فالو کریں گے، اس کی آواز کو، اور اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر انگریزی میں لفظ ٹیم استعمال کروں، TAME، سکھانا، سدھانا، تو یہ بھی اس کا معنی بن سکتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا، سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا، فَصُرْهُنَّ، ان کو سکھاؤ، پرندے لو اور پرندوں کو سکھا لو۔ سکھانے میں بھی چونکہ وہ جب آپ کسی کو سکھاتے ہیں پرندے کو تو وہ آپ کو فالو کرتا ہے۔ بہرحال
یہاں پر اس کا معنی فی السور سورت، یہاں پر اس کا معنی ہے وہ آلہ جو اسرافیل کے منہ میں ہے اللہ کے حکم سے، جس سے قیامت برپا ہوگی۔ یہ تو لغت آپ کو کچھ بتائی کہ آپ کی دلچسپی بڑھے اور آپ کی عربی اور بہتر ہو، قرآن کو سمجھنے میں مدد ملے۔ عالم الغیب، عالم، عالم جاننے والا ہے، الغیب غیب کو، چھپی باتوں کو، وہ شہادہ اور ظاہر کو، وہ الحکیم الخبیر، اور وہ بہت بڑی، وہی بڑی حکمت والا ہے اور خوب خبردار ہے۔ خبیر خبر بن سکتا ہے لفظ۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا، کس کو؟ حشر کو کہے گا حشر برپا ہو جا، یہ بریکٹ میں کریں تو وہ ہو جائے گا۔ اس کی بات برحق ہے اور اسی کی بادشاہی ہوگی اس دن، یعنی اس دن بھی اسی کی بادشاہی ہوگی، ویسے تو اسی کی بادشاہی ہے ہر وقت۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، کس میں؟ سور کے اندر، وہ آلے اس آلے کے اندر۔ وہی پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور وہی بڑی حکمت والا اور خوب خبردار۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ آزَرَ، لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، ابھی آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، ام اور اب، ماں اور باپ۔ آزر، آزر سے جس کا نام آزر تھا۔ اتتخذ، کیا تو بناتا ہے، کیا تو پکڑتا ہے، اخذ کرنے سے، اسنامن بتوں کو، صنم کی جمع، صنم بت کو کہتے ہیں۔ یہ مورتیاں تھیں انسانوں کی، آلہہ معبود، الہ۔ انی اراکا، بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے، کا تجھے، وقوما کا اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین، سری گمراہی میں، کھلی گمراہی میں، فی میں ضلال گمراہی، مبین کھلی، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے۔ دو آیتیں بہت ہیں، پھر سبق زیادہ ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم اس کا پہلے با محاورہ ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے اور میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد تفصیل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئے گا، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 73 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو لوگوں کے باطل نظریات ہیں یا لوگوں کے اپنے بنی بنائی باتیں ہیں یا ان کے بڑوں کی باتیں ہیں، جس میں دنیا کا کثیر حصہ یہ کہتا ہے کہ کائنات میں نعوذ باللہ اللہ ہے ہی نہیں، جیسے دہر یہ کہتے ہیں، اور انسانیت کی جو اگر موازنہ کریں کہ اللہ کو جاننے اور نہ جاننے کا، تو اللہ کو جاننے والے لوگ زیادہ ہیں
یہ اکثریت ہے، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں جو سرے سے اللہ کو تسلیم نہیں کرتے، جیسے میں نے مثال دی تیریے، اور عیسائیت اور یہودیت اور جتنے یہ الہامی دین ہیں جن میں اسلام بھی ہے، اصل میں تو سارا اسلام ہی تھا، یہ سارے سمجھتے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ ہی کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ زیادہ ہیں، اگرچہ ان میں سے بھی کئی لوگ جو اصل دین سے ناواقف ہیں یا جدید نظریات سے متاثر ہیں تو وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس کا رد کیا گیا کہ وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اس میں دو باتیں بڑی واضح ہیں، ایک تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اور اوپر نیچے ہے اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ ہے، اور جو پیدا کرتا ہے وہ جو خالق ہوتا ہے وہ اس کا کنٹرولر بھی ہوتا ہے، وہ اس کا سسٹینر بھی ہوتا ہے، وہ اس کا رازق بھی ہوتا ہے، وہ ان کا عالم بھی ہوتا ہے، عالم الغیب ہوتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، تبھی تو کنٹرول کرتا ہے، تبھی تو جزا سزا دے سکتا ہے، تبھی تو ان کو بیماری شفا دیتا ہے، تبھی تو رزق اور عزت ذلت کے فیصلے کرتا ہے۔ تو ایک یہ بات ہوئی کہ اس کائنات کا جس میں بہت سی کہکشائیں ہیں، رازق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ دوسرا یہ ہوا کہ جو اس نے یہ پیدا کیا یہ حق کے ساتھ پیدا کیا۔ حق سے کیا مراد ہے؟ جس کا جو ٹھکانہ تھا اس طرح پیدا کیا، اور پھر ان کو فضول نہیں پیدا کیا۔ آپ ذرا دیکھیے، آپ انسانوں میں سے کسی بندے کو دیکھ لیں جو کچھ بناتا ہو، حالانکہ وہ خالق نہیں ہوتا، خالق تو وہ ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے، جو دنیا میں چیزیں بنتی ہیں۔ اگر کوئی چیزیں بنا رہا ہو اور ان کا فائدہ نہ ہو، مثال کے طور پہ بیان کرتا ہوں، بڑھئی ہے، لکڑی کی چیزیں بناتا ہے، معمار مکانات بناتا ہے، درزی کپڑے سیتا ہے، بناتا ہے، اگر یہ فائدے کی چیزیں نہ ہوں تو آپ سب کہیں گے کہ یہ فضول ہے، اور اس کے بنانے والے کے ذہن کی طرف آپ کا ذہن جائے گا کہ اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے، یہ وہ چیزیں بنا رہا ہے جن کا فائدہ ہی نہیں۔ تو خالق کائنات تو پوری کائنات کا خالق ہے، تو جو اس نے چیزیں بنائی ہیں، جو انسان بناتا ہے یہ کارآمد چیزیں، تو جو اس نے بنائی ہیں وہ بالکل کارآمد ہے۔ ایک بات، اگلی بات یہ ہے کہ حق کے ساتھ پیدا کی ہیں، یہ نہیں کبھی ہوا کہ چاند اور سورج ٹکرا جائے، زمین اور مریخ ٹکرا جائے، حالانکہ یہ چل رہے ہیں سارے مدار میں اپنے اپنے راستے پہ، اور کبھی بال برابر سورج چاند کی طلوع اور غروب میں فرق نہیں ہوا۔ سائنسدان کہتے ہیں جی ہر چیز دوسری چیز کو کشش کرتی ہے، ان کی جو ساری کشش کی بنیاد پر یہ پورا نظام کھڑا ہے۔ تو اس قدر عدل کے ساتھ ان کا بنا دینا، ان کی کشش کو قائم کر دینا کہ سینکڑوں صدیوں سے یہ نظام چل رہا ہے، تو یہ اس کا چلانے والا کوئی ہے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ کسی مشین میں جو پرنٹنگ مشین ہو اس میں آپ کاغذ ڈال دیں، ایک طرف سے سیاہی ڈال دیں، اور جب وہ چھپے تو وہ ایک ڈکشنری ہو جو اے سے لے کے زیڈ تک بالکل ترتیب اور ہر الفاظ ٹھیک ہوں۔ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو کائنات خود اتنی ترتیب کے ساتھ کیسے بن سکتی ہے؟ یا پھر کبھی ایسے نہیں ہوا کہ درخت لکڑی سے کتنی چیزیں بنتی ہیں، دروازے بنتے ہیں، کرسیاں بنتی ہیں، یا کپاس سے کپڑا بنتا ہے، کپاس کے پودے کو یکدم گرے وہ اور دو چار کروٹیں کھائے اور اس کا سوٹ سل کر قمیض بن جائے، شلوار بن جائے۔
پھر اتنی چھوٹی چیز خود نہیں بنتی. لکڑی جتنی مرضی قیمتی ہو وہ خود کبھی پلنگ نہیں بنتا، کرسی نہیں بنتی، کوئی بناتا ہے. تو پھر اتنی بڑی کائنات جس میں اس قدر توازن ہے کہ حیرت عقل دنگ رہ جاتی ہے، عقل حیرت زدہ رہ جاتی ہے. تو اس کو بنانے والا کوئی نہیں، اس کو بنانے والا اللہ ہے، اور وہ اکیلا ہے، اسی کی بادشاہی. آگے فرمایا کہ جس دن وہ حکم دے گا کہ ہو جا، یعنی برپا ہو جا، حشر کو کہے گا برپا ہو جا تو وہ ہو جائے گا. وہ تو حکم دیتا ہے، جب اس کا ارادہ ہو اس سے میٹیریل کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اس کا حکم چلتا ہے کائنات میں. ہم بھی اسی کے غلام ہیں، پوری کائنات اسی کی غلام ہے، سورج چاند ستارے اس کے غلام ہیں. جب وہ چاہے گا آرڈر کرے گا قیامت برپا ہو جائے گی. اور اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا. یہ بھی اس کا نظام ہے، ورنہ وہ سبحان ہے، پاک ہے، وہ محتاج نہیں ہے کہ فرشتہ سور پھونکے گا تو پھر قیامت قائم ہوگی. حکم اسی کا ہوگا، فرشتہ بجا لائے گا، اور وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے. اور کوئی ہر چیز کو نہیں جانتا. اگر اور کوئی ہر چیز کو پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہوتا تو اس کے اپنے لیے بھی یہ زندگی عذاب بن جاتی. یہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، یہ ان اعلیٰ ہستیوں کی شان میں بھی گستاخی. یہ پورا موضوع ہے اس پر بات کرنے کے لیے. آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی پاکیزہ ہستی اللہ کے علاوہ، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ غیب دان ہیں، اور ان کو ہر چیز کا پتہ ہو، جو کچھ ان کی اولاد کے ساتھ، ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے، اگر ان پر ظاہر ہو، وہ جانتے ہوں، لیکن ان کی تکلیف کو دور نہ کر سکیں، تو کتنا بڑا عذاب ہوگا ان کے لیے، کتنی بڑی مصیبت ہو. ایک باپ کو پتہ ہو کہ میری بیٹی کے ساتھ یا میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور وہ اس کو دور نہ کر سکے، اور وہی خوب خبردار ہے، وہی خوب حکمت والا ہے، اور کوئی نہیں اتنا خبردار، نہ اتنی حکمت والا. یہ اللہ کی تعریفیں ہیں، اللہ کی تعریفیں تو ختم نہیں ہوتی. ساتوں سمندر روشنائی بن جائیں، سارے درخت کلمے بن جائیں، اتنے اور آ جائیں، پھر بھی اس کی تعریف پوری نہیں ہو سکتی. آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے آذر سے کہا کہ کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ بت کیا تھے؟ تصویریں تھیں، تصویریں انسانوں کی تھیں. وہ لکڑی کو اور سونے پتھر کو نہیں پوجتے تھے، بلکہ وہ انسانوں کی تشبیہیں بنائی ہوئی تھیں. تو گویا کہ وہ انسانوں کو ہی پوجتے تھے، ان سے نفع نقصان مانگتے، ان سے اپنی حاجات پوری کروانے کے لیے دعائیں کرتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو دیکھتا ہوں یہ سارے آپ اور آپ کی قوم جو ہے وہ سارے گمراہی میں ہیں، کہ اللہ کی بجائے وہ اوروں سے وہ کام لے رہے ہیں جو اللہ سے لینا چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.